اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں میں معافی کے ساتھ. معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا کچھ دنوں سے، لیکن میں مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آپ کا سبق جو ہے نامکمل نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میری بھی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے. شروع کریں گے تختی نمبر 9 اظہار کو. اس سے پہلے والے سبق تختی نمبر 8 میں ہم نے تنوین اور نون ساکن پڑھا تھا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 7 میں تنوین. تو یہ بات اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ تنوین کسے کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر بھی جزم آ جاوے. مثال کے طور پر یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر یہ جزم آ گیا تو اس کو نون ساکن کہیں گے. یہاں را کے اوپر 2 زبر ہے تو 2 زبر نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے را کے اوپر تنوین ہے. کس چیز کی تنوین ہے؟ تو 2 زبر کی تنوین ہے. اس طریقے سے ہم حرف کو پہچانیں گے. اگر آپ نے تنوین اور نون ساکن سمجھ لیا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں، تو پھر یہ سبق آپ کے لیے آسان ہوگا. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اس کا فارمولہ نمبر 1، اصول نمبر 1. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہیں. اسی وجہ سے نمبر بائی نمبر ترتیب دے کے یہاں پہ بیان کریں گے. یہاں پہ نمبر 1 میں اظہار کا قاعدہ بیان کریں گے. اظہار کا مطلب آتا ہے کہ نون کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ تنوین سے آواز پیدا ہو یا نون ساکن سے آواز پیدا ہو، اس نون کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ظاہر کب کرنا ہے، صاف پتہ کب چلے گا، تو اس کا قاعدہ یہاں قاعدہ نمبر 1 بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 کو بیان کرنے سے پہلے بتائیں کہ حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ان 6 حروف کو حروف حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 میں ہم حروف حلقی 6 ہیں، اس کو اچھے سے سمجھیں گے. حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے اور خا ہے. تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہو اس کے بعد. تنوین کے بعد جیسے یہاں را 2 زبر رن، را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے. یہاں تو را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے. یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی اگر آ جاوے، یعنی یہ 6 حروف آ جاویں، تنوین کے بعد آویں یا نون ساکن کے بعد آویں. اگر تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کی جو آواز پیدا ہوتی ہے تنوین سے اور نون ساکن سے، تو اس کو بالکل ظاہر کر دیں گے. صاف پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تب جا کر جو ہے ہمارا یہ قرآن درست ہوگا، ہمارا پڑھنا درست ہوگا. کہا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جاوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز رک جاوے تو وہ غنہ کہلاتا ہے. تو بغیر غنہ کے یعنی ناک میں آواز نہیں رکے گی، صرف آواز ناک میں جائے گی اور جانے کے بعد فوراً واپس ہو جائے گی، اس کو اظہار کہتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، اسی وجہ سے میری آواز اس طریقے سے. آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں میرے لیے بھی. نیچے کا پڑھیں گے ہم. طا زبر طی، را 2 زبر رن، طی رن. رن را کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ، را کے اوپر 2 زبر ہے اور 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کے بعد آنے والا حرف حمزہ ہے. حمزہ زبر آ، با علی زبر با، ابا، با زبر بی، ابا بی، لام زبر لا، ابا بیلا. طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا. تو رن میں جو تنوین نون کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو بالکل ظاہر کر کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں طیرن، رن را نہیں کہیں گے، یا طیرن یہ بھی نہیں کہیں گے. طیرن کہیں گے تو غنہ ہو جاوے گا، اور طیران اگر کہیں گے تو اخفا ہو جاوے گا. اور ہمیں نہ ہی غنہ کرنا ہے اور نہ ہی اخفا کرنا ہے، بلکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پہ نون کو بالکل ظاہر کر دیں گے. اجرا کیسے ہوگا؟ طا یا زبر طی، یا کے اوپر جزم ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر بھی جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. یہاں یا کے اوپر جزم آ گیا تو یا ساکن کہلاوے گا.
تو یا ساکین سے پہلے والا حرف تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، یا ساکین اور واو ساکین جب بھی آوے، یعنی یا کے اوپر جزم آوے یا واو کے اوپر جزم آوے، تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے آنے والا حرف جو ہے اس کے اوپر یا نیچے کیا ہے۔ جیسے یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ آگے نہیں دیکھیں گے، یا کا ساکین ہے تو یا ساکین سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تو تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے۔ اب ہم نے قاعدہ پڑھا ہے تختی نمبر 5 میں کہ یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ تو یہاں پہ اجرا اسی طریقے سے ہوگا، یا ساکین سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگا۔ یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور معروف پڑھیں گے، جیسے توئی توئی توئی۔ آگے کریں گے را دو زبر رن، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ طیرن طیرن طیرن، حمزہ زبر آ، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ طیرن ابا، بائے زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، جیسے طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیل۔ اسی طریقے سے نون علی زبر نا، را 2 پیش رن، نارن نارن، حا علی زبر حا، میم زیر می، حامی حامی، یا زبر یا، حامیہ، نارن حامیہ، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن نارن حامیتن۔ اجرا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ را کے اوپر 2 پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے نارن نارن۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے نارن حا نارن حا، میم زیر می، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا 2 پیشتن، نارن حامیتن۔ یہ زبر زیر پیش کا میں اجرا نہیں کر رہا ہوں، اس کا اجرا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نیچے کا پڑھیں گے، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، لیمن خشی لیمن خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ لیمن خشیہ۔ اجرا کیسے ہوگا؟ لام کے نیچے زیر ہے تو زیر کو معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ میم نون زبر من، نون کے اوپر جزم ہے، جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، تو لیمن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے لیمن خشی یا زبر یا، لیمن خشیہ لیمن خشیہ۔ میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کا جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، من غیرہی۔ اس طریقے سے یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں اور معروف پڑھیں۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے بائے زیر بی برابر ہے بائے زیر کی، تو پڑھیں گے من غیرہی من غیرہی۔ اس طریقے سے آپ یہاں سے لے کر حاسدین اذا حسد تک آپ خود سے کر لیں گے۔ میں طریقہ بتا دیا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہوگا، قاعدہ اوپر کا بتا دیا ہوں کہ تنوین و نون ساکن کے یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ پہلا اصول ہے، اس کے بعد جو ہم دوسرا اصول پڑھیں گے اس کے بعد تیسرا، تو ٹوٹل 4 قاعدے تنوین و نون ساکن کے بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پہلا قاعدہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو آگے کے سبق کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھیں، اور ہر ایک کو ایسا نہیں کہ میں یہاں تک پڑھایا ہوں تو صرف یہیں تک، آپ کو یہاں سے یہاں تک جو ہے آسانی کے ساتھ بار بار پڑھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا حرف نکل رہا ہے کہ نہیں، آپ قاعدے کو صحیح طریقے سے فٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ نے قاعدے کو صحیح طریقے سے فٹ کر لیا تو پھر آپ کا قرآن انشاءاللہ بہت جلد درست ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے ضرور دعا کریں۔ میں بہت خراب دور سے گزر رہا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مشکل وقت سے اللہ مجھے آسانی کے ساتھ نکال دے، اور کچھ بس دعا کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔